میں یہ ڈیل یہاں فائنل کرنے آیا ہوں، نہ کہ میں تمہاری مزید بات سننے۔ منہاج کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ تو اپنا دام کم کرو منہاج، یہ بہت زیادہ ہے۔ جتنا تم کما رہے ہو میرے ایکسپورٹ امپورٹ کے بزنس کی آڑ میں، اس سے بہت کم ہے۔ 40% بات ختم، ورنہ کسی اور کو ڈھونڈ لو اس کام کے لیے۔ ڈیول کے آگے بول کر تم اپنے لیے مشکل کھڑی کر رہے ہو۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں منہاج، جانتے نہیں ہو کیا مجھے؟ منہاج خان زیادہ نام ہے میرا، برابری کا سوچنا بھی مت مجھ سے۔ وہ اٹھا اور شکیل کا ہاتھ جو میز پر دھرا تھا موڑ دیا۔ واپس اس کی انگلیاں میز پر دھرتے منہاج نے کانٹا اس کی انگلیوں کے ارد گرد گھمانا شروع کر دیا۔ منہاج میرے لگ جائے گی، وہ چیخا۔ تمہیں یہ پہلا سوچنا چاہیے تھا۔ تم تالاب میں رہ کر مگر مجھ سے بیر نہیں رکھ سکتے۔ تم جانتے ہو میں اپنی شان میں کہا گیا ایک غلط لفظ معاف نہیں کرتا۔ اس نے کانٹا گھماتے گھماتے سیدھا اس کی انگلی کے آر پار کر دیا۔ پورا کیفے شکیل کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد ایک مطمئن نظر اس پر ڈالتے ہوئے مڑا۔ اس کا خاص آدمی ثاقب بھی اس کے ساتھ تھا۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ مارو اسے، زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ شکیل اپنے لوگوں پر چلایا۔ منہاج جانتا تھا کہ آج شکیل کا پلان اسے مارنے کا ہی تھا۔ لوگوں نے جب یہ سب دیکھا تو ہر جگہ بھگدڑ مچ گئی۔ شکیل کے آدمی منہاج پر گن تان چکے تھے۔ کیفے کے گیٹ سے منہاج کے آدمی اندر آ رہے تھے۔ منہاج نے اپنی گن نکال کر لائٹ پر ماری تو ہر جگہ اندھیرا سا چھا گیا۔ صرف ایک مدھم سی لائٹ جو دور تھی وہ جل رہی تھی۔ منہاج نے اپنے گارڈز کو آگے بڑھنے کا اشارہ دیا۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ باہر کے گیٹ بند کر دیے گئے تھے۔ تقریباً سب لوگ باہر نکل چکے تھے۔ مریم آج اپنی دوستوں کے ساتھ کیفے آئی تھی، مگر جیسے یہاں کے حالات بگڑے، افراتفری کی وجہ سے اس کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے۔ سب لوگ باہر بھاگ چکے تھے، جبکہ وہ چیخیں روکتی کپ کپاتی ہوئی ایک ٹیبل کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ وہ ایسے حالات میں رد عمل نہیں دے پاتی تھی۔ منہاج خود کو کور کرنے کے لیے ایک ٹیبل کے پاس چھپا جہاں مریم بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے مت مارو، ہمیشہ کی طرح ڈر و خوف سے اس کا لہجہ لڑکھڑایا۔ منہاج نے بغور اسے دیکھا۔ چپ، اب ایک آواز نہیں نکالنا، سرد لہجے میں کہا گیا۔ اس کے کلون کی اسمیل سے مریم کو اپنے حواس جھنجھناتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اندھیرے میں اس کا وجود دکھ نہیں رہا تھا، مگر کچھ تھا جو مریم کی سانسیں روکنے کے لیے کافی تھا۔ مریم کی سسکیاں بلند ہوئیں۔ منہاج اس کی جانب جھکا ہی تھا کہ وہ اس کے خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ منہاج حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس کو ایک لفظ اس نے ٹھیک سے سنایا نہیں تھا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ گولیوں کی آواز ارد گرد گونج رہی تھی۔ منہاج نے اسے ٹیبل کے پاس ہی لٹا دیا۔ اسے کسی سے ہمدردی نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھا۔ شکیل کے زیادہ تر لوگ مارے جا چکے تھے۔ اس کا ارادہ اب شکیل کو اپنے سیل میں لے جانے کا تھا، جہاں وہ اسے بھیانک موت دیتا، کیونکہ یہی ڈیول کا انداز تھا۔ خود سے غداری کرنے والوں کو وہ اذیت ناک موت دیتا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، آج تو پولیس والے بھی خان مینشن کے باہر آئے ہیں، وہ طنزیہ بولا۔ ہلکی داڑھی، لمبا قد اور سیاہ کوٹ میں ملبوس وہ وجیح لگ رہا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اتنا وجیح آدمی بہت سے غلط کاموں میں انوالو تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی لوگ خوف کھاتے تھے۔ اس کے چہرے سے نگاہ بھٹکتی تو اس نشان پر جاتی جہاں اس کے کان سے لے کر گردن سے ہوتا کٹ کا نشان اس کے سینے کی طرف جا رہا تھا۔ لوگ جانتے تھے جب وہ غصہ ہوتا تھا تو یہ نشان نسوں کے ساتھ ابھر جاتا تھا اور پھر سامنے والے کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ سامنے موجود انسپکٹر بھی اس کے رعب کی وجہ سے سر جھکائے کھڑا تھا، کیونکہ اگلی کہی جانے والی بات یقیناً اس کی اپنی جان بھی لے سکتی تھی۔ سر، وہ معاف کیجیے گا مگر میرے اور ان لوگوں کے ہاتھ بندھے ہیں، ورنہ ہم ایسی غلطی نہیں کرتے۔ کیسی غلطی انسپکٹر؟ تم تو یہاں چائے ناشتے کے لیے آئے ہو نا؟ ثاقب، ان کے چائے ناشتے کا انتظام کرو، تب تک میں بھی آفس چلا جاتا ہوں۔ وہ اپنے ساتھ کھڑے ہاتھ باندھے اپنے سب سے زیادہ قابل بھروسہ ملازم سے بولا۔ پر سر، انسپکٹر نے اسے روکا۔ کیا ہوا؟ کچھ اور بھی چاہیے کیا؟ اس نے اپنے فن ہوسٹلر سے گن نکال کر واپس اڑسی۔ یہ اس کی طرف سے صاف وارننگ تھی۔ وہ انسپکٹر اس کے پیروں میں گر گیا۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ اسے جان سے مار دیتا، اور اگر اسے لیے بغیر چلا جاتا تو ڈی ایس پی اسے چھوڑتا نہیں۔ سر، ہمیں یہاں ڈی ایس پی نے بھیجا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی پولیس والے بھی اس کے پیروں میں گر گئے۔ اٹھو، اس نے سرد لہجے میں کہا تو سب اٹھے۔ ایسی غلطی اس نے کیسے کر دی؟ یہ نیا ڈی ایس پی ہے نا ثاقب؟ جی سر، ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں، اس سے پہلے یہ لاہور میں ہوتا تھا۔ ثاقب نے معلومات فراہم کی۔ کیا کہا ہے اس نے؟ ہم بھی تو سنیں۔ سر، انہوں نے انسپکٹر جھجکا۔ کیا؟ بولو ایک بار میں۔ منہاج غرایا۔ سر، ڈی ایس پی زمان نے ہمیں آپ کے اریسٹ وارنٹ جاری کیے ہیں۔
ایک گواہ بھی شاید بلوایا ہے. انہوں نے ہمیں بھی اس لیے ہی بھیجا تھا. اگر ہم آپ کو لیے بغیر گئے تو وہ ہم سب کو نوکری سے بھی نکال دیں گے. مگر ہم سمجھ چکے ہیں کہ نوکری سے زیادہ جان پیاری ہے. ڈی ایس پی نئے ہیں مگر ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں. اس نے ایک سانس میں بات مکمل کی. چلو ہم دیکھتے ہیں ایسا کون سا ڈی ایس پی ہے جو مجھے نہیں جانتا، تو جان پہچان بھی ہو جائے گی. بہت دن ہوئے پولیس اسٹیشن کی شکل دیکھے، منہاج نے کہا تو ثاقب فوراً گاڑی لینے کے لیے گیا. آدھے گھنٹے میں ان کی گاڑی پولیس اسٹیشن کے باہر رک چکی تھی. وہ جیسے اندر گیا سب وردی میں موجود پولیس والے کھڑے ہو گئے. بلاؤ اپنے ڈی ایس پی کو. اس کی آواز بلند ہوئی. ڈی ایس پی زمان باہر آیا. زمان نے اپنے انسپکٹر طاہر کو دیکھا. ایک کانسٹیبل منہاج کے بیٹھنے کے لیے چیئر بھی لا چکا تھا. منہاج وہیں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا جبکہ ثاقب اس کے برابر میں کھڑا تھا. یہ کیا حرکت ہے طاہر؟ مجرموں کو ایسے لایا جاتا ہے بغیر ہتھکڑی کے؟ اور یہ تمہارے جونیئر کانسٹیبل کیا سارے مجرموں کو ایسے ہی عزت دیتے ہیں؟ زمان سے سب کا ایسا رویہ برداشت نہیں ہوا، اس لیے میز کے پاس کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، سوری سر. طاہر سر جھکا گیا. آپ ہمارے سر کو مجرم کہہ رہے ہیں؟ یہ کراچی کے ایک عزت دار شہری ہیں، کسی سے بھی پوچھ لیں. ثاقب نے بیچ میں مداخلت کی. مجھے پتہ ہے یہ بات. آرام سے ثاقب، غصہ مت کرو. ابھی یہ اس شہر میں نئے ہیں اس لیے جانتے نہیں مجھے. میں تعارف کروا دیتا ہوں. میرا نام منسٹر منہاج خانزادہ ہے. اس کا لہجہ سرد تھا جبکہ سرمئی آنکھوں میں کچھ الگ ہی تاثر تھا. اس یہ کھیل مزہ دے رہا تھا. میرے پاس گواہ ہے. زمان نے اپنی بات پر زور دیا. تو بلاؤ اپنے گواہ کو. وہ سکون سے کرسی پر پیچھے کو ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا. زمان کے اشارے پر سمیر نامی گواہ کو بلایا گیا. کیا تم مجھے جانتے ہو سمیر؟ جی سر، آپ کو کون نہیں جانتا. آپ منہاج خانزادہ ہیں، بہت اچھے انسان ہیں. منہاج مسکرایا. اس کی مسکراہٹ میں طنز واضح تھا. خان مینشن سے پولیس اسٹیشن تک کے راستے میں وہ گواہ کو اچھی طرح سب کچھ اپنے انداز میں سمجھا چکا تھا. یہ کیا کہہ رہے ہو سمیر؟ زمان کی آواز بلند ہوئی. سر، جو سچ ہے. سمیر بولا. اس کے ہاتھ جبکہ کانپ رہے تھے. وہ جانتا تھا کہ اگر کوئی بات منہاج کو پسند نہیں آتی تو وہ اسے اس دنیا سے ہی غائب کروا دیتا. میں چلتا ہوں. امید ہے اگلی بار مجھے یوں پریشان نہیں کیا جائے گا. ڈی ایس پی اپنی جگہ سے اٹھتے 2 انگلیوں کی مدد سے سلام کرتے وہ جا چکا تھا. اس کے جانے کے بعد بھی پولیس اسٹیشن میں سناٹا ہی چھایا رہا تھا. زمان اپنی بے عزتی پر پیچ و تھاپ کھا کر رہ گیا. تم لوگوں کو کیا ہو گیا تھا ہاں؟ سیلری گورنمنٹ سے لیتے ہو اور ایسے گنڈوں کے آگے جھکتے ہو. نہیں سر، پر سب کو اپنی جان پیاری ہے. آپ جانتے نہیں ہیں منہاج خانزادہ کا غصہ انسان کو جہنم پہنچا دیتا ہے. آپ بھی محتاط رہیں. طاہر نے تنبیہ کی. انسپکٹر، میں اس منہاج کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دوں گا. جتنے ثبوت مل گئے ہیں اکٹھے کرو. میں جلد از جلد اسے عدالت میں گھسیٹوں گا. وہ عزم سے بولا. تمہاری ایک بیٹی ہے زمان، غالباً 17 سال کی ہے. میری بیٹی کا نام بھی اپنی زبان سے لیا تو اچھا نہیں ہوگا. زمان بھڑک اٹھا. اس کی کل کائنات اس کی واحد بیٹی ہی تھی. میں تو تمہیں آگاہ کر رہا ہوں. فیملی پر مت جاؤ منہاج، تمہیں اپنے گناہ قبول کرنے ہی پڑیں گے. میرے پاس اس بار پکے ثبوت ہیں. میری کوئی فیملی نہیں ہے اس لیے مجھے کسی بات کا ڈر اور خوف نہیں ہے. جو کر سکتے ہو کر لو، پر تمہیں آگاہ کرتا ہوں. تمہاری بیٹی میرے پاس لائی جا رہی ہے. اس کے کالج کی چھٹی بھی ہو گئی ہے. منہاج نے بغیر مزید کچھ کہے زمان کا سکون غارت کر دیا. زمان اب کال ملانے لگا مگر منہاج کی طرف سے مستقل نمبر مصروف جا رہا تھا. زمان پاگل ہونے کو تھا. اس کی بیٹی ضرورت سے زیادہ حساس تھی اور وہ یہ بات جانتا تھا. منہاج موبائل جیب میں رکھتے ثاقب کی جانب مڑا. وہ لڑکی کہاں ہے ثاقب؟ سر، وہ آپ کے برابر والے روم میں ہے. ڈر سے بے ہوش ہو چکی ہے پر سر. ثاقب جھجکا. آج سے پہلے آپ نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے. کسی عورت کو ایسے اغوا کرنا. بات آگے بڑھ رہی تھی ثاقب، اور ڈی ایس پی کسی بھی طرح نہیں مان رہا تھا. وہ اپنی جان تک کی بازی لگا دیتا مجھے سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے میں. اس کی جان اس کی بیٹی میں اٹکی ہے. یاد رکھو ہماری دنیا میں جذبات و احساسات کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس کا کندھا تھپک کر وہ اس کمرے میں گیا جہاں مریم بے ہوش تھی. وہ اندر آیا اور وہیں کاؤچ پر بیٹھ گیا. اندھیرا اسے پسند تھا اس لیے لائٹ نہیں جلائی. مریم اٹھی تو ارد گرد اتنا اندھیرا پا کر ادھر سے ادھر کوئی دروازہ تلاشنے لگی. منہاج کاؤچ پر بیٹھا اس کے قدموں کی چاپ ادھر سے ادھر سن رہا تھا. وہ بھاگنے کی کوشش میں تھی اور منہاج کو اپنے شکار کو ایسے بھاگتے ہوئے ڈرتے ہوئے مارنے میں مزہ آتا تھا. کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھولو. مریم واپس قدم لیتی دوسری دیوار تک آئی. وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور عین کمرے کے بیچ میں کھڑا ہو گیا. بھاری قدموں کی آواز سن کر مریم اس کی جانب متوجہ ہوئی. وہ بھاگتے ہوئے اس کے توانا سینے سے ٹکرائی. مقابل کا سینہ پتھر کی طرح لگا تھا. اس کا سر منہاج کے سینے تک آ رہا تھا. مجھے بچا لیں پلیز. کون ہے؟
اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، جو منہاج کو بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ حیران بھی ہوا، یہ لڑکی پہلی انسان تھی جو اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ لوگوں کو پتا تھا کہ وہ کتنا بے رحم ہے، اس لیے کوئی یہ ہمت نہیں کرتا تھا، مگر آج جیسے تقدیر پلٹ رہی تھی۔ میں منہاج خانزادہ ہوں، بھاری گمبھیر آواز اندھیرے میں گونجی۔ مجھے بچا لیں، بچا لیں، نسوانی آواز گونجی۔ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ وہ ابھی بھی منہاج کے سینے کے پاس تھی، جبکہ منہاج نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ میں تمہیں نہیں بچا سکتا لٹل گرل، تم پھنس چکی ہو۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ مجھے باہر جانا ہے۔ نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ میری جگہ ہے، جہاں سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ میں نے تمہیں اغوا کیا ہے۔ یہ سنتے ہی مریم ایک قدم پیچھے ہوئی۔ منہاج اس کا ڈر محسوس کرتے ہوئے مسکرایا۔ اسے پسند تھا لوگوں کو ڈرانا۔ منہاج نے اس کی جانب ایک قدم بڑھایا تو مریم پیچھے کی طرف جانے لگی۔ تم بھاگ نہیں سکتی، کوشش بیکار ہے۔ سرد لہجے میں مریم کا دل دھڑکنے لگا۔ مجھے جانا ہے، مجھے چھوڑ دو، اٹک اٹک کر کہا گیا۔ وہ ادھر سے ادھر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتی رہی، جبکہ منہاج اب کی بار اس کے قدموں کی آواز سن کر کہکہا لگا کر ہنسا۔ مریم جو زیادہ دیر یہ اندھیرا اور یہ خوف و وحشت برداشت نہیں کر پائی، زمین پر ڈھہ گئی۔ وہ ایسی لڑکی تھی جس نے شروع سے بہت کچھ سہا تھا۔ اس کے بچپن میں ہی اس کے ماں کے انتقال کے بعد وہ ملازموں کے رحم و کرم پر اکیلی پلی بڑی تھی۔ منہاج آگے بڑھا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ یہ لڑکی کچھ الگ تھی۔ اس کا ڈرنا منہاج کو مزہ دے رہا تھا۔ اسے ہاتھ لگاتے منہاج کی تیز حس کام کر گئی تھی کہ یہ وہی لڑکی تھی جو اسے اس دن کیفے میں ملی تھی۔ مجھے جانا کہتے ہوئے اس کی ہچکی بند گئی۔ روتے ہوئے اس کا حسن مزید نکھر رہا تھا۔ بیٹا، میں یہاں ایک عام سی ملازمہ ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ ملازمہ کو مریم پر ترس آیا، جو بغیر کسی جرم کے یہاں موجود تھی۔ مجھے باہر جانا ہے، میں یہاں نہیں رہنا۔ اسے جب بھی ڈر لگتا تھا اس کے الفاظ بے ربط ہو جاتے تھے، زبان بھی ہکلانے لگتی تھی۔ اچھا، تم پہلے ریلیکس ہو، پھر اپنی بات کرو، گہرا سانس لو۔ ملازمہ کے کہنے پر مریم نے گہری سانس بھری تو اس کا ڈر کچھ کم ہوا۔ ہاں، اب بولو۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، میرے بابا آپ کو پیسے دیں گے، بہت سارے، پلیز۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ لیے۔ بیٹا، میں یہاں کچھ نہیں کر سکتی، مجھے یہاں صرف تمہاری دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا ہے۔ ملازمہ پریشان سی بولی۔ یہ رکھ لیں، آپ سونے کا ہے، مجھے بس راستہ بتا دیں، آپ کا نام کہیں نہیں آئے گا، پلیز۔ اس نے اپنے گلے سے لاکٹ نکال کر دیا جو اس کی ماں کا تھا۔ وہ یہ لاکٹ دینا نہیں چاہتی تھی، مگر ابھی مجبوری تھی۔ ملازمہ کشمکش میں پڑ گئی۔ اچھا، آؤ میرے ساتھ۔ وہ مریم کو لے کر کمرے سے نکلتی محتاط انداز میں خان مینشن کے پچھلی طرف آئی۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ جلدی کرو، یہاں سے نکلنے کے بعد تم خود چلی جانا۔ کوشش کرنا اپنا چہرہ بھی چھپا کر رکھو، کسی کو اپنی شناخت مت بتانا۔ ملازمہ نے اسے ہدایت دیتے پیچھے کا دروازہ کھول دیا۔ مریم نے قدم باہر نکالا۔ وہ ڈری ہوئی تھی، مگر یہاں سے نکلنے کا یہی ایک راستہ تھا۔ ابھی مریم کی غیر موجودگی کو کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ثاقب کو اس بات کا علم ہو گیا۔ جیسے یہ بات اس نے منہاج کو بتائی، وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ زمین آسمان ایک کرو، مجھے ڈی ایس پی کی بیٹی واپس چاہیے۔ وہ دھاڑا تو گارڈ سہم کر باہر بھاگے۔ وہ سیاست کی دنیا میں راج کرنے والا منہاج خانزادہ تھا، جس کے خلاف ڈی ایس پی زمان نے ثبوت اکٹھا کیے تھے۔ اگر وہ ڈی ایس پی کی بیٹی کو مہرہ بنا کر ڈی ایس پی کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا، جب موقع دیکھ کر ڈی ایس پی کی بیٹی بھاگ گئی۔ مریم جو پاؤں زخمی ہونے کے باوجود اندھا دھند بھاگ رہی تھی، اچانک منہاج خانزادہ کے گارڈز نے اسے پکڑ لیا۔ اس کے بال کھل کر بکھر چکے تھے۔ گارڈز نے واپس لے جاتے اسے منہاج خانزادہ کے قدموں میں پھینکا۔ منہاج نے اس کے بال پکڑتے جو ہی اس کا چہرہ اوپر کیا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ بے انتہا معصوم و حسین تھی۔ اس پر اس کے حسن کو مزید بڑھاتا اس کے ہونٹوں سے نیچے والا تل۔ منہاج نے اسے باہوں میں بھرا۔ وہ مستقل ہاتھ پیر چلانے لگی، مگر اس نے مریم کو کمرے میں لانے تک آزاد نہیں کیا تھا۔ منہاج نے کمرے میں لا کر اسے نیچے اتارا۔ یہ لڑکی اتنی حسین تھی کہ کوئی بھی اس کی جانب کھنچا چلا جاتا، مگر منہاج کو وہ خوشبو بہت بھا گئی تھی، جس سے مسلسل انکار ہی ہو رہا تھا۔ میں اتنی دیر سے کچھ بول رہا ہوں، تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ ہاں؟ وہ دھاڑا، اس کی دھاڑ سے در و دیوار دہل گئے۔ میں ہمیشہ کی طرح اس کی آواز اٹکنے لگی۔ منہاج نے اسے گھورا۔ کیا میں لگائی ہوئی ہے؟ تم بول رہے ہو یا نہیں لڑکی؟ مجھے ڈر، کہتے ہوئے اس کے ہونٹ بھی کانپ رہے تھے۔ منہاج نے الجھتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ لڑکی کچھ نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ اگر وہ زیادہ دیر یوں ہی رہتی تو شاید ابھی مر جاتی۔ تم یہاں سے کس کی مدد سے بھاگی تھی؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ کیا اس ملازمہ کی مدد سے جو کھانا دے کر آئی تھی؟ وہ بہت تیز انسان تھا، پل بھر میں بھاگ گیا۔ نہیں، مریم نے زور و شور سے سر نفی میں ہلایا۔ ثاقب، اس ملازمہ کو لاؤ۔ اس کی ایک پکار پر
ثاقب ملازمہ کے ساتھ آیا۔ سر میں نے کچھ نہیں کیا، قسم لے لیں مجھے کچھ نہیں پتا، میرے 2 چھوٹے بچے ہیں سر، رحم کریں مجھ غریب پر۔ ملازمہ باقاعدہ گڑ گڑانے لگی۔ مریم کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ اس کی وجہ سے آج پہلی بار کسی کو اتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ منہاج نے اپنی گن نکال کر اس ملازمہ پر تانی۔ تم نے بہت برا کیا ہے اس لڑکی کو بھگانے کی کوشش کر کے، سب تمہیں اس کا اندازہ ہوگا کہ تمہاری غلطی تمہاری جان بھی لے سکتی ہے۔ نہیں انہوں نے نہیں، وہ روتی ہوئی اس ملازمہ کے سامنے آ گئی۔ اگر گولی مریم کو لگ جاتی تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ ڈی ایس پی وہ ثبوت استعمال کر سکتا تھا، اس لیے ابھی اس لڑکی کے مرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے نزدیک آیا۔ مریم نے اس کو سامنے دیکھ کر خوف سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کے وجود سے مریم جیسے چھپ سی گئی تھی۔ تم میرے سامنے آ رہی ہو لڑکی، جانتی ہو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں؟ اس نے اپنی گن مریم کی گردن پر رکھی۔ انہیں مت مارے۔ گن کی سرد نال محسوس کرتے مریم کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی، لیکن اس نے تب بھی آنکھیں نہیں کھولیں۔ سر پلیز اپنا غصہ کنٹرول کریں، یہ لڑکی ضروری ہے ہمارے لیے۔ منہاج کہیں اسے سچ میں نہ مار دے، اس لیے ثاقب نے اس کے کان میں کہا، آنکھیں کھولو، دیکھو میں تمہاری جان لے سکتا ہوں اگر اب تم نے یہاں سے بھاگنے کی بھی بات کی تو۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی کو اتنی رعایت دے رہا تھا۔ مریم اس کے چہرے پر موجود نشان اور اس کے چہرے کو دیکھتے گھبرا چکی تھی اور خوف سے اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ ارد گرد جیسے سناٹا چھا گیا۔ وہ کہاں عادی تھی ان سرد لہجوں اور وحشتوں کی، جبکہ منہاج تو انہی وحشتوں میں پلا بڑا تھا۔ اس کے نگاہوں کا مرکز اپنے نشان پر بھانپ چکا تھا۔ دیکھو غور سے مجھے، ایسا نشان میں تمہارے بھی بنا سکتا ہوں، ہاں یہی انجام ہوگا تمہارا۔ اس نے اپنی انگلی اس کے کان سے گردن پر پھیری۔ مریم کی دھڑکنیں یہ سوچ کر ہی سست پڑیں، وہ کچھ بھی کہہ نہ سکی اور بے ہوش ہوتی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ منہاج نے اسے گود میں اٹھایا۔ یہ لڑکی حد سے زیادہ نازک مزاج تھی، وہ اس سب کی عادی نہیں تھی۔ اسے مریم کا بار بار بے ہوش ہونا کچھ الگ ہی معاملہ لگ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی ڈاکٹر کو بلا لیا تاکہ اس بات کو مزید جان سکے۔ ڈاکٹر مریم کا چیک اپ کر کے جا چکا تھا۔ منہاج اس کے ہوش میں آتے ہی اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ہاں بھیجا تھا میں نے تو کیسے انکار کیا؟ مجھے نہیں۔ اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کرتی وہ بول پڑا، ادھر آؤ۔ وہ دھاڑا، مجھے ڈر لگ رہا۔ وہ رونے لگی تو منہاج نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا۔ میں کیا ڈراؤنا دکھتا ہوں؟ خبردار تم اب بے ہوش ہوئی تو۔ اسے تنبیہ کی اور خود اس کے پاس آیا۔ اچھا سنو، ڈرو مت، کھانا کھاؤ۔ اسے ڈاکٹر کی بات کا ڈر نہیں ہوتا تو کب کا اسے اپنے سیکرٹ سیل میں بند کر دیتا۔ کھانا خود نہیں کھاتی، بابا کھلاتے، اٹک اٹک کر کہا گیا۔ اف۔ منہاج نے اب کی بار اسے گھورتے چاولوں کا چمچ بھر کر اس کی جانب بڑھایا تو بھوک تیز ہونے کی وجہ سے مریم کھانا کھانے لگی۔ منہاج کی نظریں اس کے لبوں سے نیچے تل پر تھیں۔ تم اس گھر میں کہیں بھی گھوم سکتی ہو مگر اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی، سمجھ آئی؟ وہ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو اتنی جگہ دے رہا تھا۔ کوئی اسے یوں دیکھ لیتا تو بے ہوش ہو جاتا۔ پر مجھے بابا، ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ منہاج بول پڑا کیونکہ مریم کی صورت رونے والی ہو رہی تھی۔ بابا ابھی کام سے گئے ہیں اور میں یہاں تمہارا خیال رکھنے کے لیے ہوں۔ پر آپ گندے ہیں، آپ کے پاس گن ہے۔ وہ سمجھداری سے بولی، نہیں میں اچھا ہوں۔ اوکے، وہ سب برے لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا جو تمہیں کڈنیپ کرنا چاہتے تھے۔ اگر میں برا ہوتا تو تمہیں مار دیتا۔ منہاج اس کی آنکھوں میں اپنے لیے برائی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مریم نے محض سر ہلا دیا۔ یعنی ہم دوست ہیں؟ وہ جیسے خوش ہوئی۔ ہاں ہم دوست ہیں۔ تو میں یہاں کب تک ہوں؟ کیا کوئی مجھے مارنے والا ہے؟ نہیں، تمہیں یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اب میں جا رہا ہوں، تم یہاں سے بھاگنے کا سوچنا مت کیونکہ میری نگاہ تم پر ہے اینجل۔ وہ بے ساختہ اسے نیا نام دے بیٹھا۔ مریم کھلکھلائی۔ منہاج مبہوت سا اسے تکنے لگا۔ اینجل نہیں ہوں میں، انسان ہوں۔ سو جاؤ، رات ہو گئی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں برابر والے کمرے میں ہوں۔ اس نے مریم سے نظریں چرائیں اور چلا گیا۔ اس کا لہجہ نرمی سے بھرپور تھا۔ مریم کچھ حد تک ریلیکس ہو چکی تھی۔ وہ پھولوں کے ساتھ کھیلتی اسی خوبصورت منظر کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک باسکٹ تھی جس میں وہ پھول چن رہے تھے۔ یہ باغیچہ منہاج کی ماں کا تھا۔ اس گھر میں رنگوں کی کمی تھی مگر یہاں جیسے رنگوں کی بھرمار تھی۔ یہ بالکل اس گھر سے الگ ہی دنیا معلوم ہوتا تھا۔ سورج کی ہلکی ہلکی دھوپ یہاں پڑ رہی تھی جبکہ مریم اس دھوپ میں مزے سے اپنے پھول چن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی تھی۔ وہ خود کو اس کے پاس جانے سے روک نہیں سکتا جبکہ جانتا تھا کہ یہ منظر، یہ رنگ اس کے لیے نہیں بنے۔ وہ تو اندھیر دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، اس کی جگہ یہاں نہیں تھی۔ وہ مریم کے قریب آتے کھنکارا۔ مریم نے چونک کر اسے دیکھا۔ آج بھی وہ سیاہی لباس میں ملبوس تھا۔ آپ یہاں؟
وہ اب بھی ان آنکھوں کے پہلے تاثر سے ڈر جاتی تھی۔ ہاں کیوں؟ یہ میری جگہ ہے، اس نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے کہا تو مریم کا چہرہ خفت کے احساس سے سرخ ہوا۔ وہ یہ پھول توڑ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی تو منہاج بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کیوں اور کس لیے؟ منہاج کے دل میں کچھ ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ منہاج کا نام لے دیتی۔ آپ کے لیے، آپ کی برتھ ڈے ہے۔ اور یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ وہ رف سے حلیے میں کوہنی تک شرٹ کے بازو موڑے وجہ لگ رہا تھا۔ یہ سیکرٹ ہے، وہ کھلکھلائی۔ دیکھ لوں گا میں ثاقب کو جس نے تمہیں یہ سب بتایا ہے۔ مریم نے جیسے گلاب کا پھول توڑا، ایک سسکاری اس کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ گلاب کے ساتھ لگے کانٹوں سے اس کی انگلی پر کٹ لگ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ دکھاؤ مجھے، اس نے فوراً مریم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ یہ عمل فطری تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس کانٹا لگ گیا۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی پھول، چلو اب ایسے گلاب نہیں چنا کرو جس میں کانٹے ہوں۔ منہاج نے اس کی انگلی پر اپنی جیب سے رومال نکال کر باندھا۔ اتنی نہیں لگی، میں طاقتور ہوں۔ ہاں جب ہی بے ہوش ہو جاتی ہو، وہ طنزیہ بولا تو مریم کا منہ پھول گیا۔ میں آپ کو مار کر گراؤں گی۔ مریم نے ایک پنچ اس کے کندھے پر مارا تو وہ مصنوعی انداز میں کراتے ہوئے پیچھے ہوا۔ دیکھا؟ مریم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو منہاج مسکرایا۔ او مائی گاڈ، پھر سے مسکرائیں، آپ کی ڈمپل پڑتا ہے، وہ خوشی سے بولی۔ منہاج کی مسکراہٹ موبائل پر کال دیکھ کر سمٹی۔ وہ اسے وہیں چھوڑتے کچھ دور آیا۔ ابھی منہاج اپنی کال اٹینڈ کرنے کے بعد مریم کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کی نظریں ارد گرد گئیں، مگر جیسے اس نے ایک گارڈ کو مریم کو دیکھتے پایا اس کا فشار خون بلند ہوا۔ وہ گارڈ فرصت سے مریم کو دیکھنے میں مصروف تھا، اس کی کھلکھلاہٹ بھی دیکھ رہا تھا۔ منہاج سمجھ نہیں پایا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ وہ آگے بڑھا اور گھسیٹ کر اس گارڈ کو زمین پر لٹایا۔ وہ پے در پہ جنونی ہوتا اسے مار رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا قتل کر دے۔ سر پلیز، کیا ہو گیا؟ وہ گارڈ چلایا۔ تم اسے دیکھو گے؟ ہاں، اس کی مسکراہٹ کو دیکھو گے؟ وہ جیسے اپنے بس میں نہیں تھا۔ اسے لاتوں سے مارتے منہاج اپنا غصہ اس پر نکال رہا تھا۔ شور کی آواز سن کر مریم اس کے قریب آئی۔ اس کے ہاتھ میں اس کی پھولوں کی باسکٹ بھی موجود تھی۔ چھوڑیں اسے، وہ مر جائے گا۔ مریم نے اس کا بازو پکڑا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے ہلا بھی نہیں سکتی۔ منہاج جیسے دور ہوا، مریم کی باسکٹ کے تمام پھول ارد گرد بکھر گئے۔ کچھ پھول منہاج کے پیچھے ہونے سے اس کے پیروں تلے بھی آ چکے تھے۔ منہاج کی نسیں بھر چکی تھیں، جس کی وجہ سے وہ نشان بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ تم مر جانے دو، تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ بپھرے ہوئے شیر کی مانند بولا۔ اس کی سانسیں بھی تیز ہو رہی تھیں۔ منہاج نے گن نکال کر اس گارڈ کے سامنے کی۔ تب تک ثاقب بھی یہاں آ چکا تھا۔ سر کیا ہو گیا ہے؟ مریم؟ اس نے پہلے منہاج پھر مریم کو دیکھا۔ یہ مریم کو دیکھ رہا تھا، مریم کو ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی جان لے لوں گا۔ منہاج پاگل ہونے کو تھا۔ ثاقب ایک پل کے لیے چونکا۔ وہ صرف منہاج کے جذبات کو پسندیدگی کی سمجھتا تھا، مگر اب اس کا پاگل پن دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ بات پسند سے بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ پلیز کچھ کریں مریم۔ میم، ثاقب نے مریم کو کہا، کیونکہ فی الحال منہاج کے اندر کے حیوان کو کنٹرول کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ جب تک کسی کو مار نہیں لیتا اسے سکون نہیں ملتا۔ منہاج پلیز، مجھے ڈر لگ رہا۔ وہ روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ ارد گرد کی دنیا ساکت پڑ گئی۔ منہاج کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ رک چکا تھا۔ ثاقب نے گن اس کے ہاتھ سے لے لی۔ طوفان جیسے تھم گیا، اور یہ آج پہلی بار ہوا تھا۔ گارڈ اپنی جان بچ جانے پر وہاں سے بھاگا۔ ڈرو نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ منہاج نے اس کا سر تھپکتے اسے ریلیکس کیا، ورنہ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ اندر چلو، جاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ آپ اندر آئیں جلدی، میں آپ کے زخم بھی صاف کر دوں گی۔ مریم اس کا ہاتھ پکڑے بولی جہاں خون لگا ہوا تھا۔ اسے آج سے پہلے اپنے درد کا احساس بھی نہیں ہوا، کیونکہ کسی نے اس کے درد پر کبھی مرہم رکھنے کا کہا ہی نہیں۔ اچھا میں آ رہا ہوں، تم جاؤ۔ وہ اس وقت الگ ہی جذبات کا شکار تھا۔ مریم اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ سر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہاں ٹھیک ہوں۔ کل سے یہاں کوئی آدمی نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہاں کے لیے کچھ فیمیل سٹاف کا انتظام کرو، گارڈز باہر تک رہیں گے۔ منہاج نے اسے حکم دیا۔ آپ انہیں پسند کرتے ہیں؟ نہیں، ہماری دنیا میں اس کی اجازت نہیں۔ جواب دے کر وہ اندر چلا گیا۔ اجازت کی کہاں ضرورت ہوتی ہے محبت کو سر؟ ثاقب مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ ان زمین پر پڑے پھولوں کو دیکھ کر سمٹی۔ شاید وہ صحیح تھا، یہاں محبت جیسے نازک پھول کو قدموں تلے رون دیا جاتا تھا۔ وہ بچی ہے ثاقب، آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کرنا۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ ملازم کھانا سرو کر کے جا چکا تھا۔ مریم کی بھوک چمک اٹھی کھانے کی خوشبو سے۔ منہاج نے نفاست سے نیپکن سیٹ کیا اور چھری کانٹے کی مدد سے کھانے لگا۔ مریم نے اس تکلف کے بغیر لیگ پیس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ منہاج کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔
مریم نے جیسے اسے دیکھتے پایا چکن کا پیس واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ کھا کیوں نہیں رہی؟ گمبھیر آواز میں کہا گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ کھانا کھاؤ چلو۔ منہاج جو بہت صفائی پسند تھا، اس نے بھی آستین چڑھا کر لیگ پیس منہ سے لگایا۔ مریم نے پھر کھانا شروع کیا۔ منہاج کی نگاہ بار بار اس کی سرخ و سفید کلائیوں پر جمی ہوئی تھی، جہاں کھرونچ کے نشان بھی موجود تھے۔ مریم نے کھانا کھانے کے بعد اٹھنا چاہا، تب منہاج کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کہاں جا رہی ہو؟ رکو۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ مریم نے مڑ کر دیکھا تو وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی بیٹھو یہاں۔ منہاج نے سامنے کرسی کی جانب اشارہ کیا تو مریم اس پر بیٹھ گئی۔ اسے اب اپنی شامت آتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ناخن کیوں بڑے ہوئے ہیں یہاں؟ اور تم نے اپنے ہاتھ کو بالکل زخمی کر لیا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ اس کا غصہ ہونا جائز تھا۔ مریم کا دل دھڑکا، اس کے تاثرات جیسے بدلے۔ وہ کچھ دور سسکی۔ مجھے اچھے لگتے، وہ ہونٹ چبا کر بولی۔ یہ حشر کیا ہے؟ ہاتھوں کا ان میں سے خون تک نکل رہا تھا۔ منہاج نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا جہاں چھوٹے چھوٹے نشان موجود تھے۔ میں نہیں، میں نے کہا ہے تو سن کر۔ پوچھا نہیں، بتایا ہے۔ منہاج کے انداز سے مریم کو جان جاتی محسوس ہوئی۔ میں کاٹ لوں گی، وہ سر جھکائے دھیمی آواز میں بولی۔ گڈ، مگر ابھی کاٹ دیتا ہوں میں، کیونکہ بات کبھی نہیں آتی۔ منہاج نے ملازم کو آواز دے کر نیل کٹر منگوایا۔ مریم روحاں سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، مگر بے سود۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک ایک کر کے تمام ناخن کاٹ چکا تھا۔ تمہیں کھانا اچھا لگا؟ منہاج نے اس کا دھیان بھٹکانا چاہا۔ کھانا بہت اچھا تھا۔ میرے گھر میں تو ملازمہ مجھے ٹھنڈا باسی آدھا پکا کھانا دیتی تھی۔ وہ افسردہ ہوئی۔ کیوں؟ تمہارے بابا سے تم نے کہا نہیں؟ وہ مجھے مارتی تھی۔ میں روتی تھی تو بابا ہوتے نہیں تھے اتنے دن گھر میں۔ اس کی آواز میں نمی سی گھلی۔ منہاج کو آج وہ جیسے اپنے جیسی لگی، جسے زمانے نے کئی دکھ اور زخم دیے تھے۔ بس فرق یہ تھا کہ وہ لڑنا سیکھ گیا اور مریم اس سب کا شکار ہوتی رہی۔ تم بعد میں کوشش کرتی؟ نہیں، کیونکہ کوئی سنتا نہیں، سب مجھے پاگل سمجھتے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ منہاج کو یہ تکلیف اپنے دل میں محسوس ہوئی، جیسے یہ درد اس کے اپنے ہوں۔ میں ان کو ایسی موت دوں گا کہ ان کی روحیں کانپ اٹھیں گی، جس نے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کیا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ نہیں، ایسا مت کریے گا، انہیں درد ہوگا۔ وہ بھلا کہاں کسی کا برا دیکھ سکتی تھی؟ وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر اتنا دم نہیں کہ وہ کسی کا بھی سامنا کر سکے، کسی کو جواب تک دے سکے۔ جب یہ ظالم دنیا اسے پریشان کرتی تھی۔ اٹھو میرے ساتھ، آؤ۔ پر کہاں؟ منہاج نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ اس نے اپنی الماری سے اپنی پسندیدہ گن نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھی۔ مریم آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، یہ گن ہے۔ تمہیں اب کوئی بھی پریشان کرے تم اس پر گولی چلا دینا۔ وہ خود ایسا ہی کرتا تھا، جب بھی اسے بھی ایسا ہی مشورہ دیا، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اس نے مریم کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے نہیں آتی چلانی، میں کسی کو مار نہیں سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے، برے لوگ گن چلاتے ہیں۔ وہ گن وہیں چھوڑ کر بھاگ چکی تھی۔ منہاج جو جوانی سے اب تک گن سے کھیلتا، اسے برا لگا مریم کا ایسا کہنا۔ منہاج نے نیچے پڑی گن کو دیکھا۔ اگر وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تھی تو منہاج نے خود سے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ آج مریم کو یہاں ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں منہاج نے اس کے ساتھ بہت نرمی والا سلوک کیا تھا۔ منہاج کی نرمی کی وجہ سے اس کا لہجہ بھی ٹھیک ہو رہا تھا۔ منہاج نے مریم کے بارے میں ہر ایک انفو نکلوا لی تھی۔ مریم اپنے ملازموں کے زیر سایہ پلی بڑی تھی، جہاں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا۔ وہ اب بھی منہاج کے ساتھ بیٹھی کارٹون دیکھ رہی تھی، یا یہ کہا جائے کہ مریم نے اسے زبردستی اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ منہاج نے اسے خود کو تکتا پایا تو اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نگاہ منہاج کے نشان پر پڑی۔ یہ نشان؟ اس نے منہاج کے چہرے پر اس نشان کو چھونا چاہا، لیکن منہاج کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ تم اس کو چھوڑو، اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرتا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم اپنے بال بندھواؤ۔ منہاج نے اس کا سر آگے کیا اور اس کے بال باندھنے لگا۔ آپ کو بال کہاں سے باندھنے آئے؟ میری چھوٹی بہن تھی، اس کے باندھے تھے۔ اوہ، اب وہ کہاں ہے؟ اب وہ ایک اینجل بن گئی ہے۔ منہاج کی آواز میں درد واضح تھا۔ کیسے؟ تم سچ میں جاننا چاہتی ہو؟ اس کے تاثرات بدلے۔ جی، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ یہ نشان میرے چچا نے دیا ہے۔ انہوں نے ہماری فیملی کو کار کریش میں مروا دیا اور پھر میرا یہ حال کر دیا۔ مگر جانتی ہو میں نے ان کے ساتھ کیا کرا؟ ان کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ کر کتوں کو کھلا دیا۔ مریم آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، مگر اس کے چہرے کی سنجیدگی اس کی سچائی بیان کر رہی تھی۔ آپ نے مارا؟ اس نے تو خود آج تک ایک چونٹی نہیں ماری تھی، اور وہ اتنے دن سے ایک قاتل کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ہاں،
کیونکہ میں اچھا انسان نہیں ہوں اینجل. آپ گندے ہیں. آپ نے جھوٹ بولا. مجھے بابا کے پاس جانا ہے. وہ روتے ہوئے اس سے دور ہو کر کہتی اپنے کمرے میں بھاگ چکی تھی. منہاج نے اذیت سے مٹھیاں بھیجی. ثاقب جو کسی کام سے اس کے پاس آیا تھا یہ سب سن چکا تھا. سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ منہاج کی اذیت سے واقف تھا. میں ٹھیک ہوں ثاقب. میں نے جان بوجھ کر اسے یہ سب بتایا ہے. وہ مجھ سے جڑ رہی تھی اور میں اسے صرف دکھ دے سکتا ہوں اور کچھ نہیں. اس لیے اس کا دور جانا ہی بہتر ہے. آپ کو مریم میم سے محبت ہے؟ ثاقب بے ساختہ بولا. نہیں، مجھے عشق ہے. آج اس نے اعتراف کر لیا. سر یہ عشق تباہی لائے گا. ہماری دنیا میں ایسی چیزوں کی جگہ نہیں. وہ بہت چھوٹی ہیں. ثاقب ڈر گیا. پہلے تو منہاج اس بات سے انکاری تھا اور اب وہ خود اعتراف کر رہا تھا. تو کیا محبت نے اس کی ڈی ایس پی وہ ثبوت اب دے دو. 1 ہفتے سے میں دیکھ رہا ہوں تمہیں تمہاری بیٹی کی ویڈیو بھیجی تھی. تب بھی یقین نہیں آیا کیا؟ منہاج نے کال پر کہا. اس نے کل ہی مریم کی سوتے ہوئے ویڈیو بھیجی تھی جس میں اس نے مریم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ بھی رکھا تھا. میری بیٹی سے اپنا ہاتھ دور رکھنا منہاج خانزادہ. یا تو فرض چن لو یا اپنی اولاد. ایک ہی راستہ ہے. بیچاری روتی ہے بہت. منہاج کی ہنسی زمان کا ضبط آزما رہی تھی. زمان نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح مریم کو وہاں سے نکال لے مگر ایسا کچھ نہیں ہو سکا. اس کے لوگ اس سے حد سے زیادہ وفادار تھے کیونکہ ڈیول کا خوف ہی اتنا تھا کہ کوئی اس سے غداری کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا. اب زمان تنگ آ چکا تھا. وہ انڈر ورلڈ کے لوگوں کے بیچ اپنی معصوم بیٹی نہیں چھوڑ سکتا تھا. ایک بار مریم اس کے پاس آ جاتی تو وہ کوئی نہ کوئی اور راستہ نکال سکتا تھا مگر جب تک مریم منہاج کے قبضے میں تھی تب تک اس کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے. منہاج کو مزہ آتا تھا لوگوں کو تڑپتا دیکھنے میں. ٹھیک ہے تمہارے ثبوت تمہیں مل جائیں گے مگر بدلے میں مجھے میری بیٹی چاہیے. اگر میں کہوں کہ میں خود گرفتار ہو رہا ہوں تو؟ اس کی بات پر زمان کو حیرت ہوئی مگر جہاں لوگوں کی سوچ ختم ہوتی تھی وہاں سے منہاج کی سوچ کا آغاز ہوتا تھا. تم خود ہو کی گرفتار؟ کیوں؟ ابھی تو تم ثبوت مانگ رہے تھے. میں تمہاری محبت دیکھنا چاہ رہا تھا تمہاری بیٹی کے لیے. سوچ رہا تھا بہت دن ہو گئے گرفتار ہوئے. اچھا ہے تمہارا بھی پروموشن ہو جائے گا. وہ ہنسا. زمان کچھ سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں یہ منہاج کی کوئی چال نہ ہو. پھر کب آ رہے ہو بارات لے کر؟ فکر مت کرو میں زبان کا پکا ہوں اور یہ بات پوری دنیا جانتی ہے. زبان سنبھال کر بات کرو منہاج خانزادہ. میں کل آؤں گا مگر یاد رکھنا میری بیٹی مجھے صحیح سلامت چاہیے. زمان نے تنبیہ کرتے موبائل رکھا. اب منہاج کو بس کل کا انتظار تھا. وہ مریم سے دور ہو جانا چاہتا تھا ورنہ جو آگ اس کے اندر لگی تھی اس میں مریم کا نازک وجود بھی خاک ہو جاتا. وہ مریم کے کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ اس سے روٹھی ہوئی بیٹھی تھی. وہ جیسے کمرے میں داخل ہوا مریم جو ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی فوراً سے سونے کا ناٹک کرنے لگی مگر اس کا یہ عمل منہاج کی زیرک نظروں سے بچ نہیں پایا. پھر بھی وہ انجان بنا رہا. کل کے دن تم اپنے بابا کے پاس ہوگی اینجل. وہ سنجیدگی سے بولا. مریم اپنی جگہ سے اٹھی. آپ مجھے یہاں اغوا کر کے لائے تھے. آپ جھوٹے ہیں. آپ اچھے نہیں ہیں. وہ آج بنا رکے بول رہی تھی اور یہی بات منہاج کے لیے بہت بڑی بات تھی. وہ اس سے لڑ رہی تھی. اس نے منہاج کے سینے پر مکے برسانا شروع کر دیے. وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنے جذبات باہر نکالے ورنہ وہ ایسے ہی گھٹ گھٹ کر زندگی نہیں گزار سکتی تھی. میں اچھا نہیں ہوں. تمہارے بابا اچھے ہیں. ان کے ساتھ رہنا تم. اوکے میں چلی جاؤں گی. آپ کو یاد نہیں آؤں گی کیا؟ مریم کی آواز میں درد جھلک رہا تھا. نہیں کیونکہ میں نے تمہارے بابا کو بلیک میل کرنے کے لیے تمہیں کڈنیپ کیا تھا. تم یہ بات جتنی اچھی طرح سمجھ لو وہ بہتر ہے. کل کوئی تماشا مت کرنا. اس نے اپنی گرفتاری کی بات چھپا لی. میں مار لوں گی خود کو. آپ کی اور بابا کی لڑائی پھر ختم ہو جائے گی. اس کی بات سن کر منہاج کی آنکھیں لال ہو گئیں. اس نے مریم کی گردن دبوچ لی. کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں وہ پھڑ پڑائی. تمہاری زندگی اب تمہاری نہیں رہی. یاد رکھنا مریم. زبان سرد لہجے میں کہتے منہاج نے اسے جھٹکے سے چھوڑا. مریم نے نروٹھے پن سے چہرہ موڑ لیا. اسے امید تھی کہ منہاج اسے منائے گا مگر اس کی امید جب ٹوٹی جب منہاج دروازہ بند کر کے چلا گیا. پولیس اس کے گھر کے باہر موجود تھی. ثاقب اب بھی چاہتا تھا کہ منہاج یہ فیصلہ واپس لے لے. ایک بار پھر سوچ لیں سر. آپ کے سارے دشمن الرٹ ہو جائیں گے. ثاقب نے مشورہ دیا. جانتا ہوں جب ہی چاہتا ہوں سارے چوہے اپنے بل سے نکلیں تاکہ ان کا سر کچلنے میں مزہ تو آئے. وہ سنجیدگی سے ہنسا. اس کی ہنسی بھی خوفناک تھی. اور مریم میم؟ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اس کا خیال رکھنا ثاقب. مجھے اس کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں. ابھی وہ دونوں بات کر رہے تھے کہ مریم سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی آئی. منہاج کے دل نے ایک بیٹ مس کی.
وہ لگی اتنی خوبصورت رہی تھی کہ کوئی بھی اس کا اسیر ہو جائے، مگر اب اس پر ڈیول کا سایہ پڑ چکا تھا، جس کے بعد اس تک رسائی ناممکن سی بات تھی۔ منہاج کا بس چلتا تو اسے ساری دنیا سے چھپا لیتا۔ جیسے مریم نیچے پہنچی، منہاج اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ آپ کہاں آ رہے ہیں؟ مریم نے آئی برو چکا کر پوچھا۔ کہیں بھی نہیں، باہر آ رہا ہوں۔ باہر جو بھی ہو تم کچھ نہیں بولو گی، اس نے تنبیہ کی اور دروازہ کھول کر باہر آیا، جہاں پولیس کی گاڑی اور ڈی ایس پی زمان خود موجود تھے۔ مریم وہیں گنگ رہ گئی۔ وہ یہاں سے دور جا رہی تھی اور یہ بات اسے شاید اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی تھی مگر نہیں جا پائی۔ جاؤ مریم، اب تم آزاد ہو۔ منہاج کے لب پھڑپڑائے۔ مریم ادھر آؤ بیٹا۔ زمان نے بے قراری سے اسے پکارا تو ناچار اسے اپنے باپ کے پاس جانا پڑا۔ منہاج اب زمان کے روبرو آ چکا تھا۔ اس کے بال سلیقے سے سیٹ ہوئے تھے۔ اس کی پرسنالٹی سے مرعوب ہوئے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر اسے ایک بھی تکلیف ملی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ واپس مریم کو اپنی اس دنیا میں لے جاؤں گا جہاں کوئی غم اسے چھو کر بھی نہیں گزرے گا۔ اس کا لہجہ خطرناک حد تک سرد تھا، جبکہ نگاہیں مریم پر جمی ہوئی تھیں۔ تم مجھے میری بیٹی کے معاملے میں دھمکا رہے ہو؟ کیا تعلق ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ ہاں، میں باپ ہوں اس کا، کیا بہتر ہے اس کے لیے اور کیا نہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ زمان طنزیہ بولا۔ ہاں ہے تعلق، اور میں کسی کو بھی بتانے کا روادار نہیں ہوں۔ اگر اس کے بارے میں بہتر جانتے تو اسے کبھی کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ وہ طنزیہ بولا۔ تمہارے ہتھ کڑیاں لگ چکی ہیں منہاج خانزادہ، اور میں جلد تمہیں سخت سزا دلواؤں گا۔ یہ ہتھ کڑیاں مجھے باندھ نہیں سکتی، یہ اگر میرے ہاتھ میں ہے تو میری مرضی سے ہیں۔ بہت جلد سمجھ جاؤ گی ڈی ایس پی۔ وہ آگے بڑھا جہاں مریم سر جھکائے کھڑی تھی۔ امید کرتا ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، ورنہ اس دنیا کو آگ لگا دوں گا اور تمہیں لے جاؤں گا، اس کے کان میں گھمبیر آواز میں کہتے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ یہ اپنی گاڑی میں کیوں بیٹھ رہا ہے؟ اسے بولو پولیس وین میں چلے۔ زمان نے انسپکٹر طاہر کو کہا۔ سر یہ جا رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، ورنہ دنیا جانتی ہے کہ منہاج خانزادہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کروا سکتا۔ طاہر نے زمان کو مصلحت کے تحت سمجھانا چاہا۔ زمان لب بھیج کر رہ گیا۔ پولیس کی گاڑیوں کے آگے پیچھے منہاج کے اپنے گارڈز بھی گاڑیاں تھیں۔ وہ پولیس اسٹیشن کی جانب رواں دواں تھیں۔ وہ گھر آ چکی تھی مگر منہاج اسے بار بار یاد آ رہا تھا۔ اس کا ننھا ذہن محض اس کے ساتھ گزارے لمحات کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ آج سے پہلے کسی نے اسے اتنی اٹینشن نہیں دی تھی، کوئی گھنٹوں بیٹھ کر اس کی باتیں نہیں سنتا تھا۔ وہ ابھی اپنے کمرے میں تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ درمیانی عمر کی موٹی سی ملازمہ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی اندر آ چکی تھی۔ سامنے ہی آدھا کچا پکا کھانا تھا۔ میں نہیں کھاؤں گی، وہ دل مضبوط کر کے بولی، کیونکہ منہاج نے اسے کہا تھا کہ اسے ڈرنا نہیں ہے۔ کیسے نہیں کھاؤ گی؟ بہت پڑھ نکل آئے ہیں 4 دن گھر سے باہر رہ کر، بہت زیادہ ہوا میں اڑ رہی ہو، کھاؤ اسے، ملازمہ تیزی سے بولی۔ مریم کی آنکھوں میں خوف چمکا۔ اسے اس گھر میں بہت سی ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، وہ چاہ کر بھی یہ بات زمان کو نہیں بتا پا رہی تھی۔ کھاؤ اسے، وہ چیخی تو مریم نے ناچار ٹرے میں سے آدھی گلی چکن کا پیس اٹھا کر کھایا، مگر اسے ابکائی آئی تو اس نے وہ پیس واپس رکھ دیا۔ مجھ سے نہیں کھایا جا رہا، وہ روتے ہوئے بولی۔ ملازمہ کو اس کے رونے پر مزید غصہ آیا۔ اس نے مریم کے بال کھینچے اور اسے پیچھے دھکیلا۔ تمہارا باپ جب ہم سے پوچھے گا تو کیا کہوں گی میں کہ مہارانی نے کیوں کھانا نہیں کھایا؟ ہاں، کیا بتاؤ گی انہیں؟ کچھ نہیں بولوں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ خود کو آزاد کرنے کی کوشش ترک کر چکی تھی، کیونکہ ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ ملازمہ اسے وہیں روتا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس بار درد اور تکلیف زیادہ محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ چند لمحات جو اس نے گزارے تھے منہاج کے ساتھ اسے بھی زندگی کا احساس دلانے لگے تھے۔ ابھی جو کچھ بھی ہوا اس کا نازک وجود یہ مزید سہ نہیں پایا۔ ہمیشہ کی طرح بھی کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کتنی ہی دیر سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دماغ پھر ایک نقطے پر آ کر رکا۔ مجھے مر جانا چاہیے، وہ کھڑکی کے پاس کھڑی خود سے مخاطب تھی۔ مما مجھے کہتے کہتے اس کی ہچکی بن گئی۔ رونے کی وجہ سے اس کی سیاہ لٹیں چہرے سے چپک چکی تھی۔ مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ اس کا دل درد سے پھٹنے لگا تو اس نے کھڑکی کے دونوں پر کھول دیے۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا۔ آج پورا چاند تھا جس کی وجہ سے روشنی ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ کہاں ہے وہ ڈووی جو لوگوں کو مارتا ہے؟ مجھے بھی لے جائے، وہ چیخی جیسے ڈیول سچ میں اس کی آواز سن لے گا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ کے ناخن دوسرے ہاتھ کی پشت پر گاڑے۔ ناخنوں کے نشان اس کے سرخ و سفید ہاتھوں پر آ چکے تھے، جس سے خون کی ننھی بوندیں نکل رہی تھیں۔ وہ خود کو ایسے ہی اذیت دیتی تھی جب اسے پینک اٹیک آتے تھے۔ تھک ہار کر جب وہ ہاتھوں میں سر گرائے وہیں بیٹھ گئی۔ سیاہ آبشار کی مانند بالوں نے اسے مکمل ڈھک لیا تھا۔ وہ اس اندھیری رات میں چاندنی کی مانند معلوم ہو رہی تھی۔
اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا کھڑکی سے اندر داخل ہوا اور ایک وجود بھی اندر آیا۔ کون ہے؟ اس نے سر اٹھا کر پوچھا۔ تم رو کیوں رہی ہو مائی اینجل؟ اس کی آواز سر تھی۔ منہاج نے انگلی مدد سے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ دو زانوں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس کی کلون کی مہک ارد گرد پھیل چکی تھی۔ یہ مہک تو مریم کہیں بھی پہچان سکتی تھی۔ آپ یہاں؟ ہمیشہ کی طرح اس کی آواز لڑکھڑائی۔ کیوں؟ تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ تم بتاؤ، رو کیوں رہی تھی؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اپنے مر جانے کی بات کرنے کی؟ وہ غرایا۔ اندھیرے میں بھی وہ اس کے تنے ہوئے تاثرات محسوس کر سکتی تھی۔ آپ پولیس اسٹیشن میں؟ اس کے لب اب بھی کپکپا رہے تھے۔ منہاج لب بھینچ کر رہ گیا۔ کتنی مشکل سے وہ اس کے ساتھ نارمل ہوئی تھی، مگر یہ دنیا اسے نارمل رہنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ دنیا اس معصوم سی پری کے لیے ظالم تھی۔ اس کے لیے محفوظ ترین جگہ ڈیول کے پاس تھی۔ میں نے سنا ہے ڈیول لوگوں کو مارتا ہے، مجھے بھی مرنا ہے۔ مریم کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ کوئی اس لڑکی کو بتاتا کہ اس کا رونا سامنے موجود شخص کے اندر کے حیوان کو جگا رہا تھا۔ منہاج کے بس سے باہر تھا یہ آوازیں سننا۔ اس نے زوردار طریقے سے پنچ دیوار میں مارا۔ آپ کو لگ گئی؟ وہ ایسی ہی تھی، سب کچھ بھول کر اس کی تکلیف محسوس کرنے والی۔ کھڑکی سے ہلکی روشنی چھن کر آتی ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔ اس کے آگے وہ بالکل چھوٹی سی معلوم ہو رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ سب نے تمہیں درد دیا ہے، اور میں ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں جنہوں نے تمہیں دکھ دیا ہے۔ نہیں، بس مجھے اپنی ماں کے پاس جانا چاہیے۔ وہ سسکی۔ شش، وہ ڈیول میں ہوں، مگر میں تمہیں ماروں گا نہیں، بلکہ اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ مریم کی سانسیں یکلخت تھمی۔ اس کی آنکھوں میں خوف چمکنے لگا۔ یعنی وہ اتنے دن ایک قاتل کے ساتھ رہ رہی تھی؟ آپ تو جیل؟ ہاں تھا، مگر تم نے بلایا تھا تو کیسے نہ آتا؟ مجھے مرنا ہے۔ مریم کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ خبردار یہ لفظ اپنے منہ سے نکالا تو۔ میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا کہ اگر تمہیں ذرا بھی درد ہوا تو تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں جانتا ہوں یہ دنیا ظالم ہے۔ دیکھ لیا نا تم نے؟ تم صرف میرے پاس محفوظ رہو گی لٹل اینجل۔ منہاج نے اس کا گال سہلایا۔ ان انگلیوں کی ٹھنڈک مریم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئی۔ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ دور کھسکی۔ منہاج اس کے نزدیک ہوا۔ تمہاری جگہ میری دنیا میں ہے، ڈیول کی دنیا میں، جہاں کی تم رانی بنو گی۔ باقی کسی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس نے مریم کی گردن کی مخصوص نس دبائی، جس کی وجہ سے وہ منہاج کے بازوؤں میں جھول گئی۔ منہاج نے اسے کسی قیمتی متاع کی طرح باہوں میں بھرا اور اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ اسے یوں چھوتے ہی منہاج کے اندر کا پتھر دل اب جیسے دھڑکنے لگا تھا۔ ڈیول کو